پروفیسر ضیاء الرحمان صدیقی، ڈپارٹمنٹ آف اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ عزیز طلباء، آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے جدیدیت کا رجحان۔ اردو میں جدیدیت کا دور چھٹی دہائی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ترقی پسند تحریک کمزور پڑ چکی تھی اور اس کے ادبی نظریات بدلی ہوئی صورتحال میں بہت مفید اور کارآمد نہیں رہ گئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم، وطن کی تقسیم اور فرقہ وارانہ فسادات نے 1947 کے بعد کی صورتحال کو بڑی حد تک تبدیل کر دیا تھا۔ ان واقعات و حادثات نے اس عہد کے انسان کے ذہن پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ انہی اثرات کا نتیجہ تھا کہ انسان باہر کی دنیا سے لا تعلق رہنے لگا تھا اور اس نے اپنی ذات کے اندر پناہ لے لی تھی۔ چنانچہ اب ادیب اور شاعر سماج اور سماجی مسائل کی عکاسی کرنے کے بجائے اپنی ذات کے مسائل اور ان کی پیچیدگیوں کو موضوع بنانے لگے تھے۔ ترقی پسند ادب نے شاعر کو مرکز میں رکھا تھا، لیکن 1947 کے بعد کے ادب میں ذات کو مرکز میں رکھا گیا۔ ذات کو مرکز میں رکھنے کا ایک اور سبب یہ تھا کہ اسی زمانے میں ہندوستان میں وجودیت کے فلسفے کو مقبولیت حاصل ہو رہی تھی۔ یہ فلسفہ 20ویں صدی کے مشہور فلسفی سارتر کی وجودی تحریروں کے تعلق سے ہم تک پہنچا تھا۔ ان تحریروں میں سارتر نے وجود کو جوہر یعنی عقل پر ترجیح دی تھی۔ اس نے وجودی مسائل پر بہت کچھ لکھا۔ ان مسائل میں تنہائی، بے یقینی، لایعنیت، بے حوصلگی، مستقبل کی طرف سے مایوسی وغیرہ کو خاص اہمیت دی گئی تھی۔ انہی مسائل سے 1947 کے بعد ہم بھی دوچار ہوئے، یعنی یہ مسائل یہاں 5ویں دہائی میں رونما ہونے والے واقعات کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ لیکن جدیدیت صرف انہی مسائل سے عبارت نہیں ہے۔ جدیدیت کی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس نے فن پارے میں ادبیت کے عنصر پر اصرار کیا۔ ترقی پسندی کے زمانے میں صرف موضوع کو اہمیت دی گئی تھی اور فن پر کوئی خاص توجہ نہیں تھی۔ ایسا اس لیے تھا کہ ترقی پسند ادب میں مقصدیت اور افادیت ہی کو اہمیت دی جاتی تھی۔ جدیدیت نے افادیت اور مقصدیت کے برخلاف ادب میں ادبیت پر زور دیا۔ اس طرح جدیدیت موضوعات کی سطح پر بھی ترقی پسند ادب سے مختلف تھی اور فنی نقطۂ نظر سے بھی۔ اردو میں جدیدیت کو باقاعدہ متعارف کرانے اور اسے مستحکم کرنے میں سب سے پہلے شمس الرحمن فاروقی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ فاروقی نے جدیدیت کی تبلیغ کرنے والے اپنے رسالے ماہنامہ شب خون میں اپنے اداریوں اور تحریروں سے جدیدیت کی وضاحت کی اور اردو میں اس رجحان کو مقبول کیا۔ چنانچہ 1960 کے بعد کی نسل نے ادب میں اسی رجحان کی نمائندگی کی۔ فاروقی کے ساتھ ساتھ محمود ہاشمی، محمود ایاز، وزیر آغا، محمد حسن عسکری، سلیم احمد اور انیس ناگی وغیرہ نے بھی جدیدیت کے نظریات کو عام کیا۔ شاعروں میں عادل منصوری، محمد علوی، بلراج کومل، زیب غوری، راجندر منچندہ بانی، ناصر کاظمی، احمد مشتاق، منیر نیازی اور ظفر اقبال وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ ان شعراء نے بالکل نئے لب و لہجے کی شاعری کی۔ یہ شاعری اپنے پہلے کے شاعروں سے یقیناً مختلف تھی۔ نئے اور تازہ موضوعات، لفظوں کا نئی طرح سے استعمال، نئے شاعرانہ تجربے جدید شاعری کا امتیاز ہیں۔ شاعری ہی کی طرح افسانے میں بھی نمایاں تبدیلی آئی۔ اب سیدھے سادے افسانوں اور سادہ بیانیے کے بجائے علامتی افسانے لکھے جانے لگے اور بیانیہ کی سطح پر بھی نئے تجربے کیے گئے۔ ابتدا میں جن افسانہ نگاروں نے اس طرح کے تجربے کیے ان میں ہندوستان میں بلراج مہندرا اور سریندر پرکاش کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں انتظار حسین، انور سجاد اور احمد ہمیش نے اردو کہانی کو پہلے کی
اردو کہانی سے بالکل مختلف کر دیا۔ 1970 کے بعد شاعروں میں اور خصوصاً ادیبوں کی ایک نئی نسل سامنے آئی جس نے سینئر ادیبوں کی تحریروں سے تحریک حاصل کی اور جدید شاعری اور نئے اردو افسانے میں اپنی شناخت بنائی۔